السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان کی معیشت اس وقت کافی مثبت اشارے دے رہی ہے۔ پاکستان کی معیشت کا اگر جائزہ لیا جائے تو گزشتہ کچھ عرصے میں جس طریقے سے پاکستان نے کووڈ کی وبا کو ایک طریقے سے شکست دے کے اپنی معیشت کو سٹرونگ کیا، اس کے حوالے سے کوئی مثال دنیا میں نہیں دکھائی دیتی۔ اس وقت پاکستان کے تمام تر معاشی انڈیکیٹرز مثبت نظر آتے ہیں، تمام سیکٹرز کی پرفارمنس کافی زیادہ بہتر ہے، انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہیں پہ میکرو اکنامک نمبرز میں بھی کافی زیادہ پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے۔ پاکستان کے لیے کافی امپورٹنٹ ہے کہ آنے والا بجٹ پاکستان کی معیشت کو مزید استحکام دے، اور نہ صرف استحکام دے بلکہ پاکستان میں موجودہ انڈسٹری کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ بجٹ کے حوالے سے ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور جیسے کہ ہم روز آپ کے ساتھ کچھ نئے مہمان کو لاتے ہیں اور ان کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں جو بجٹ کے بعد کی صورتحال ہوگی وہ کس طریقے سے رہے گی۔ پاکستان میں چاہے بجٹ جو بھی ہو، پاکستان میں چاہے نمبرز میکرو نمبرز جو بھی دیے جائیں، اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی عوام کے لیے وہ ہے مہنگائی۔ چاہے نمبرز جتنے بھی پازیٹیو ہو جائیں، لیکن اگر انفلیشن کے نمبرز قابو نہ کیے گئے تو یقینی طور پر پاکستان میں اس وقت کی موجودہ حکومت کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ اسی ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ تین بڑی انٹرسٹنگ شخصیات موجود ہیں، اور تینوں کا تعلق الحبیب کیپٹل مارکیٹ سے ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں آج پروگرام میں فواد بصیر صاحب جو کہ ہیڈ آف ریسرچ ہیں، ساتھ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سعد رفیع جو کہ ہیڈ آف ایکویٹی سیلز ہیں، اور ساتھ میں ایک اور بہت امپورٹنٹ شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ہے نعمان جو کہ ہیڈ آف آن لائن ٹریڈنگ ہیں۔ میں تینوں گیسٹ کا اپنے پروگرام میں ویلکم کروں گا۔ فواد صاحب، نعمان صاحب اور سعد، آپ تینوں کو بہت بہت ویلکم۔ فواد صاحب، میں آپ سے ذرا پروگرام کے حوالے سے شروع کرتا ہوں۔ اس وقت پاکستان کی معیشت کس موڑ پہ کھڑی ہے؟ کافی زیادہ لوگ ٹیکنیکلٹیز کو نہیں سمجھ پا رہے، اگر ان سمپل ورڈز بات کی جائے تو پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کووڈ کا امپیکٹ تھا وہ کافی ڈیٹریمنٹل تھا پاکستان اکانومی کے لیے، ایز واز دا کیس ود دا ورلڈ، اور ہم نے دیکھا تھا کہ لاسٹ ایئر تقریباً 0.47 کی نیگیٹو جی ڈی پی بھی دیکھی گئی تھی، پوری انڈسٹریز بند ہو گئی تھیں۔ سنس دیٹ ٹائم یہ ہم نے کافی ریکور کیا ہے، ہماری انڈسٹریل ایکٹیویٹی انکریز ہوئی ہے، ہمارے اسٹیٹ بینک نے جو فیسلٹیز لانچ کی تھیں اس کا فروٹ اب ہمیں ملنا شروع ہو گیا ہے۔ بہت ساری کمپنیز ہیں جنہوں نے ٹرف فیسلٹی کے تھرو فنڈنگ لی ہے ایکسپینشنز کے لیے، جس کے اندر سیمنٹ کمپنیز بھی ہیں، آٹو موبائل کمپنیز بھی ہیں، اور اسٹیل کمپنیز بھی ہیں ان کو، اور یہ کی فوکس ہے جس کی وجہ سے اس دفعہ جو ہم نے دیکھا ہے پی ایس ڈی پی کی یوٹیلائزیشن بھی تھوڑی امپروو رہی ہے۔ اینڈ گوئنگ فارورڈ آئی تھنک پی ایس ڈی پی کنسٹرکشن پہ مین فوکس رہے گا، بیکاز جو انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے وہی آپ کی جی ڈی پی ڈرائیو کرے گی ان FY21۔ آپ نے جی ڈی پی کے نمبرز کی بات کی، تو جی ڈی پی کے نمبرز کو لے کے کافی زیادہ ابہام پایا جاتا ہے۔ اس وقت جو پاکستان میں جو جی ڈی پی کے نمبرز ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں، دیٹ از سم ویئر اراؤنڈ 3.94 if I'm not wrong۔ ان نمبرز میں کتنی حد تک صداقت ہے؟ کیا یہ نمبرز لگتا ہے کہ صحیح نمبرز ہیں، یا اس میں کہیں نہ کہیں ایمبیگوٹی پائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر اوبیسلی ایک لو بیس افیکٹ کا بھی امپیکٹ ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے جو دیکھی انڈیکیٹرز دیکھیں، آپ سروسز کی ایکسپورٹس دیکھیں، آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈیکس دیکھیں، ان سب کی بہت ہی پازیٹیو ٹریجیکٹری ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی تک جو لو انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے اس کا فل امپیکٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے بیکاز آف کووڈ۔ اوبیسلی جیسے دا نیو نارمل پہ ہم لوگ آتے ہیں اور انڈسٹریز نئے نارمل پہ آ جاتی ہیں، تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ گوئنگ فارورڈ اس کے اندر مزید بہتری آئے گی۔ بٹ انٹرسٹ ریٹ کی بات کی تو ساتھ ساتھ ذرا یہ تو بتائیں، جو انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے بھی ابھی کافی زیادہ بات ہو رہی ہے کہ آنے والے مانیٹری بجٹ پالیسی کے اناؤنسمنٹ میں انٹرسٹ ریٹ کے نمبرز میں تبدیلی آ سکتی ہے، کیا 25 سے 50 بیسس پوائنٹس کا اضافہ ہو سکتا ہے اس میں؟ ہم ایکچولی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ کوئی انکریز آئے گا۔ دو میجر ریزن ہے اس کی۔ اگر لوگ انفلیشن کے اوپر نمبرز پہ خالی بیس کریں تو شاید لوگ یہ ایکسپیکٹیشن بنا سکتے ہیں کہ 9% انفلیشن، 9.5% انفلیشن، بٹ گوئنگ فارورڈ یہ انفلیشن آلریڈی ڈیو ٹو ہائر بیس نیچے آنے لگ جائے گی، جو آپ اگلے سال پروجیکٹ کر رہے ہوں گے وہ ان لیول سے نیچے ہوگی۔ سیکنڈ پوائنٹ، بیلنس آف پیمنٹ کی سچویشن از اندر فیکٹر وچ نیڈ ٹو بی کنسیڈرڈ بفور ٹیکنگ این ڈیسیجن ریگارڈنگ مانیٹری پالیسی۔ آپ اگر انکریز لانا چاہتے ہیں یا بڑھانا چاہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو، تو آپ کو بیلنس آف پیمنٹ کا نمبر بھی دیکھنا ہوتا ہے، جو کہ بہت کمفرٹیبل لیول پہ موجود ہے رائٹ ناؤ۔ تو واٹ وی ایکسپیکٹنگ کہ کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس ہوگا بائی دی اینڈ آف دس ایئر وہ تقریباً $1 بلین کا ہونا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ انفلیشن کے نمبرز نیچے آ سکتے ہیں۔ رائٹ نا انفلیشن تو پاکستان کے عوام کے لیے سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔
کس حد تک یہ نمبر نیچے آ سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر جو مین کور انفلیشن, اگر میں کور انفلیشن کی بات کور انفلیشن ویسے ایز کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر کور انفلیشن میں بہت بڑا انکریمنٹل نہیں آیا, میرا جو فوڈ کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت بڑا امپیکٹ لے کر آیا. ٹھیک ہے, آئی تھنک جو نیا بیس ہوگا جب نیکسٹ ایئر ہم جائیں گے, جو بیس ہوگا وہ ہائر بیس کے اوپر ہم ہوں گے, تو جب تھوڑا سا بھی مائنیوٹ ڈکلائن آتا ہے انفلیشن میں تو آپ کو نمبرز میں بہت زیادہ ریفلیکشن نظر آئے گا کہ آپ کے انفلیشن نیچے آئے گا. ٹھیک ہے, رہی بات فوڈ انفلیشن, رائٹ ناؤ واٹ وی ایکسپیکٹ, آپ اگر جنرل پبلک کی بات کریں, آپ دیکھتے بھی ہوں گے اس دفعہ آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ فار ایگزامپل دا فروٹ پرائسز along with the vegetable, جو پیریشبل پروڈکٹ کی پرائسز تھی ایز کمپیئر ٹو لاسٹ 2 years واز لوور ان رمضان ایز کمپیئر ٹو لاسٹ 2 years. جو دیکھیے اگر آپ کی بات سن کے کافی لوگوں کو دل میں خوشی تو ہوئی ہوگی ویسے. دیکھیے میں سن کے اچھا لگا ویسے. دیکھیے ایکچولی میں کوئی آپ کو نمبرز کے نمبر پہ نہیں بتا رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں جنرل پرسیپشن دیکھ کے. اگر آپ نہیں اس پہ ایگری کریں تو اگر آپ نہیں, خوشی ہو رہی ہے, یقین کریں کچھ پرائسز چیک کر لیں اگر آپ پچھلے سالوں سے تو آپ کو کم ملے گی. ٹھیک, ہاں اس کے علاوہ جو چیزیں بڑھی ہوئی تھیں وہ نان پیریشبل آئٹمس تھے. ٹھیک ہے, فوڈ کے اندر ہی کیٹیگری میں نان پیریشبل آئٹمس. اچھا, اس میں پروبیبلی دیکھیں ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں. اگر آپ پولٹری کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی وہ بہت ہائر تھی. اسی طرح آپ بات کریں آئل اینڈ جو ایڈیبل آئل وہ ہایا تھا. اچھا, وہ بیس تو پہلے سے آیا تھا عمران, یہ پہلے ابھی نہیں ہوا تھا, یہ پہلے سے ہی آیا تھا, یہ 3 مہینے پہلے سے ہی آیا چلا تھا. اب تو وہ ریڈکشن کی طرف جا رہا ہے. اور آپ کو کریکشن کر دوں کہ آئل کی قیمتیں تقریباً 156 پر kg تھی, جو کہ اب بڑھ کے 206 سے لے کے 295 روپیز کھلے تیل کی اگر مثال دے دوں. لیکن فواد, اگر جو گورنمنٹ کے لیے چیلنج تو رہا کہ رمضان سے پہلے جو پرائسنگ کنٹرول کرنا بڑا میکانزم کا مسئلہ تھا, جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے انیشیٹوز لیے, ویٹ امپورٹ کرنا ہو, شوگر کی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے امپورٹ کرنا, یہ گورنمنٹ کے لیے جو نمبرز تھے اس کو کتنا حد تک نمبرز کو ڈینٹ کیا ان نمبرز نے, کیونکہ پازیٹیو نمبرز آ رہے تھے گورنمنٹ کے لیے. دیکھیں ابھی جو ہمارا امپورٹ بل ہے اس کے اندر تقریباً $3 billion از جسٹ فوڈ. سو اوبیسلی لاسٹ ایئر ہمارے کراپس بھی اتنے اچھے نہیں رہے تھے. صحیح ہے, اینڈ اس دفعہ ہم لوگ جیسے میں نے بات کی کہ کنسٹرکشن کے اوپر فوکسڈ ہوگا بجٹ, اس کے اندر ایک اور بھی بہت ہی ہائیلی ایکسپیکٹڈ ہے کہ ایگریکلچر کے لیے بھی ایک اسپیشل پیکیج نکالا جائے گا. obviously this will increase the production locally. جب یہ locally ہماری production increase ہوئے گی تو obviously جو ہماری import fueled cost import fueled جو inflation ہے وہ تھوڑی کم ہوئے گی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ corroborating what Saad is saying کہ انفلیشن تھوڑی کنٹرول میں رہے گی. اچھا, انفلیشن کم ہو جائے گی, لیکن ابھی جو لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ سوال, ایک بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ بجٹ آنے والا ہے. میں آنے والے بجٹ سے پہلے اگر جو بجٹ گزر چکا اس کے حوالے سے اگر امپیکٹس کا جائزہ لیں تو کون سے سیکٹر پہ یہ بجٹ لاسٹ ایئر کا کس حد تک امپیکٹ کیا تھا, اور ہاؤ ڈو یو ریٹ لاسٹ ایئر کا بجٹ کتنا سگنیفیکنٹ تھا؟ دیکھیں اوبیسلی ایک وہ کووڈ بجٹ تھا, وہ صحیح ہے, اس کے اندر سے بہت ساری ریلیف میجرز تھے, اس کے اندر بہت سارے لیویز گیون تھے آپ کو, IMF کی طرف سے بھی, ہمارے بائی لیٹرل ایجنسیز کی طرف سے بھی ہمیں ایڈ بھی آ رہی تھی, تو گورنمنٹ کے پاس تھوڑا روم تھا مینیور کرنے کا. لیکن اگین اس ٹائم پہ بھی فوکس رہا تھا ڈیولپمنٹ کی طرف, اور اس دفعہ بھی اس بیکاز وی آر اے ڈیولپنگ نیشن, always a developing nation, تو focus will be on developing again. اچھا, فوکس ڈیولپنگ پہ رہے گا. لیکن ساتھ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں, if I'm not wrong. اس پہ میں بس یہ کہوں گا کہ جو آپ کی اکانومی کا جو آپ نے بات اسٹارٹ جہاں سے کی تھی وہ تھا انٹرسٹ ریٹ. ٹھیک ہے, آئی تھنک وی آر کرنٹلی جو ہمارا فوکس ہے, جیسے فواد نے بتایا کہ ہمارا فوکس سینٹرک فوکس ہے گروتھ. اس کیس میں وی ہیو ٹو گو ود ایکسپینٹری مانیٹری پالیسی, ایکسپینشن کی طرف جانا ہے ہمیں. وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانا رائٹ ناؤ ایک تھنکنگ اس میں وائبل نہیں سمجھ آتا, وائبلٹی نہیں سمجھ آتی اس کی. اگر کر دیں تو پھر do you see anything positive coming out of increasing interest rate? nothing will come out positive. Noman, you interact with investors, you have a very keen knowledge about Pakistan Stock Exchange and investors. Investors کے لیے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ سیٹل نظر آتا ہے, investors are quite relaxed, کے جو نمبرز ہیں مانیٹری پالیسی کے وہ ایک عرصے سے سسٹین کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس وقت اگر ان نمبرز میں تبدیلی آتی ہے کسی بھی قسم کی, اگین یہ سوچنے پہ مجبور کرے گا انویسٹرز کو؟
دیکھیں اپنا منیر کہ جو آپ بات کر رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، پچھلے 6 مہینے سے اگر ہم بات کریں تو انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ سیم اس پہ پیس پہ چل رہے ہیں، اور اس کا آپ امپیکٹ جو ہے مارکیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے مارکیٹ میں انویسٹرس کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر اس میں تھوڑا بہت بھی رد و بدل ہوتا ہے، چینج آتا ہے، تو جس طرح سے آپ کی جو انڈسٹریز ہیں، جس میں سیمنٹ انڈسٹری، کیونکہ ہم ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ایک بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. تو اس پہ ظاہر سی بات ہے کہ انویسٹرس کا جو انٹرسٹ ہے وہ تھوڑا سا گرے گا. اچھا، انویسٹرز کا انویسٹر گرے گا، اور یہ اگین جو فورن انویسٹرز ہوں گے ان کے لیے کس طرح سے امپیکٹ کر سکتا ہے؟ اس پہ بھی آفیشیلی بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹ اگر آپ کے بڑھتے ہیں، کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو جو اکنامی کی جو گروتھ ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا تو آپ کے جو سیکٹرز ہیں، جو انڈسٹریز ہیں، ان کے اوپر امپیکٹ آئے گا، تو وہ چیز نیگیٹو جو ہے نیگیٹو ہو سکتی ہے. اور بڑے امپورٹنٹ بات کی کہ اس وقت پاکستان میں جو مانیٹری پالیسی کے نمبرز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں، سگنیفیکنٹ ہونے جا رہے ہیں. بجٹ کے حوالے سے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں، کیونکہ نئے ٹیکسز، نئے مشکلات اگر عوام پہ ڈالی گئیں، انڈسٹری پہ ڈالی گئی، تو اس وقت پاکستان کی انڈسٹری اس وقت کسی بھی اس طرح کی صورتحال کے متحمل نہیں ہو سکتی کہ نئے ٹیکسز کا بوجھ ڈالا جائے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بجٹ اسپیشل ٹرانسمیشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.